بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے بہترین بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے بہترین شوہر ملے، مگر وہ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا پھر مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائے نا تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی تعلیم پوری نسل کی تعلیم کے برابر ہوتی ہے۔ عورت کا معیار کیسا ہو؟ عورت میں انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے غیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے۔ یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک نہایت ہی خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ حرام تعلق۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ عورتیں بہت مشکل ہوتی ہیں، ہمیشہ اپنے ذہن کو تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ ہم لوگ انسانوں کے ایسے ڈسے ہوئے ہیں کہ کوئی سچی محبت بھی کر رہا ہو تو دھوکا لگتا ہے۔ محبتوں کے متبادل نہیں ہوتے، جو دل جیت لیتے ہیں بس وہی ہمیشہ دل پہ راج کرتے ہیں۔ اگر تم نکمے ہو تو کسی مذہبی عورت سے شادی کر لو، تاکہ وہ تمہاری غربت کو خدا کی رضا سمجھے گی اور تمہیں مجازی خدا۔ مرد کی شریک سفر بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا تو عورت خود منتخب کرتی ہے۔ دروازے، دہلیز یا چوکھٹ پر بیٹھنے سے انسان مصیبت، تنگ دستی اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ عورت گھر میں رحمت اور گھر سے باہر فتنہ ہوتی ہے۔ عورت مرد کو بے وفائی کا دکھ دینے کے بعد کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ سہ گیا ہے۔ مرد سب کچھ سہ سکتا ہے مگر عورت کی بے وفائی نہیں، کیونکہ مرد کو مجازی خدا کہا گیا ہے، اور خدا کبھی بھی شرک پسند نہیں کرتا، تو پھر مرد کیسے عورت کی بے وفائی کو سہ سکتا ہے؟ عورت کے بعد سب سے حسین تخلیق پھول ہے۔ عورت اور پھول میں کوئی فرق نہیں۔ عورت کو پھول اور پھول کو عورت دونوں پسند ہے۔ ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ عورت کے دل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو انہیں کال، میسج یا خط نہیں بلکہ پھول بھیجا کریں۔ اگر کوئی آپ کی محبت تسلیم نہیں کرتا تو اس شخص کو ضرور تسلیم کر لینا جو آپ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ بعض اوقات چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں شادیاں کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہاں لڑکیوں اور لڑکوں میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ محبت کے رشوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عورت اگر سمجھے تو اس کے لیے سب سے بڑی گالی کسی کی گرل فرینڈ ہونا کہلانا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پارسا رکھتے ہیں، اپنی عزت بناتے ہیں، نہ کہ تنہا جگہوں پر ملاقات کے لیے بلایا کرتے ہیں،
کیونکہ محبت کا دوسرا نام ہی عزت ہے. عزت نہیں تو باقی سب ختم. مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چالاک کیوں نہ ہو، پر جب عورت کھیل کھیلتی ہے تو مرد ہار جاتا ہے. عورت کی محبت لامحدود خزانہ ہے. اس محبت کی چابی عزت ہے. آپ اس کو تھوڑی سی عزت دو، یہ آپ پر دگنی محبت نچھاور کر دیتی ہے. انسان اگر اپنے محبوب میں شریک حیات ڈھونڈنے کی بجائے اپنے شریک حیات میں محبوب تلاش کر لے تو زندگی حسین ترین ہو جاتی ہے. جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں اچانک کیسے نظر آنے لگ جاتی ہیں. مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مقافات عمل اٹل ہے. نئے نئے منگیتروں کو مشورہ ہے کہ شادی سے پہلے منگیتر کے سامنے بس اتنی ہی لمبی چھڑا کرے جو شادی کے بعد پوری بھی کر سکے. جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، الٹا احترام کیا جاتا ہے. تاریخ مرد کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جس میں عورت جلدی پھنس جاتی ہے. عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے. مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن جب وہ عورتوں کے ساتھ باہر جاتا ہے تب وہ مردوں کو ڈھونڈتا ہے. مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے. جو مرد ایک مخلص عورت کو چھوڑ کر 10 جگہ منہ مار رہا ہوتا ہے تو وہ ویسی ہی عورت کا حقدار ہوتا ہے جو بالکل اسی کے جیسی ہو. اپنی بیوی کو ماتھے پر بوسہ کرنے سے محبت بیوی کی روح تک اتر جاتی ہے. شادی کے بعد جیسے جیسے بچے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے مرد تنہا ہوتا جاتا ہے اور تب وہ دوسری عورت کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے.